अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, इस वक्त मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच चुकी है, बहुत सारे लोगों का अब ये कहना है कि इट्स ऑल ओवर नाउ, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक की जो गुज़िश्ता रोज़ सनतकारों से मुलाकात हुई है, कराची के कुछ ताजरों से मुलाकात हुई है, वो सब के लिए एक आई ओपनर थी, क्योंकि कराची के बड़े बड़े सनतकारों की जानिब से अपनी सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद करके जो उनकी चाबियां थी वो गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले कर दी, जो कि ज़ाहिर है ये सूरत हाल बहुत सारे लोग आई ओपनर है कि मुआशी हवाले से आज हम किस नहज पर खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ क्या सूरत हाल पेश आई, ज़रा आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बजाय इसके कि मुआशी मामलात पर मिलकर बैठे, कोई इसका हल निकाले, सब के सब अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, अपने सियासी जो मामलात हैं उसमें जो है वो उलझे हुए हैं। इस वक्त नाजरीन अगर IMF की सूरत हाल देखें तो सबकी नज़रें इस वक्त IMF पर हैं, IMF प्रोग्राम की बहाली पर हैं, लेकिन IMF की नज़रें हुकूमत पाकिस्तान पर हैं कि वो शराइत पूरी करें और प्रोग्राम बहाल हो, मगर हुकूमत है कि सख्त मुआशी फैसले करने से कतरा रही है, ताख़ीर कर रही है, और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत जितनी ज़्यादा ताख़ीर करेगी मैशत के लिए ख़तरात इतने ही बढ़ते जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर ख़जाना और मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि अगर हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली, महंगाई जो 25% है वो 10% से बढ़कर 35% तक चली जाएगी, मगर अगर IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और मुल्क ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 50% से भी ऊपर चली जाएगी और इसके साथ साथ ज़रूरी अशिया की कमी अलग से पैदा हो जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा ताख़ीर की जाएगी ख़तरात इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या फौरी तौर पर हमें फ़ैसले लेने होंगे, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मारूफ माहिर मुआशियात हफीज़ पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, मैशत को फौरी तौर पर अहम और सख्त फैसले करने और IMF प्रोग्राम की बहाली की ज़रूरत है, सभी हलकों की जानिब से अब ज़ाहिर है ये बात की जा रही है। आपको लगता है सर जितनी ज़्यादा ताख़ीर की जा रही है सख्त मुआशी फैसले करने में ख़तरात इतने ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि हुकूमत जो है वो उन्होंने अपने कुछ आगाज में कोशिश करके IMF प्रोग्राम को वापस ले आए थे। ये हम समझते हैं कि ये इनकी मेहनत का नतीजा था और सितंबर से ये प्रोग्राम फिर से जारी हो गया और नवे रिव्यू का प्रोसेस शुरू हो। मगर उसके बाद में एक हैरत अंगेज तब्दीली हमने देखी और उसका आगाज तो यकीनन इस तब्दीली से हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बदले गए और एक बड़े पुराने सीजन्ड फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साख्दार वापस आए। तो ख्याल ये था कि इंशाल्लाह जो एग्रीमेंट हुआ है वो हम लेटर ऑफ इंटेंट में हमने बेशुमार रिफॉर्म्स पर एग्रीमेंट अपना दस्तखत किया हुआ है और ये IMF को लेटर ऑफ इंटेंट में हमने इशू किया है। अब उसके बाद में हुआ ये है कि ये हुकूमत ने तकरीबन कोई मुनासिब इक़दामात नहीं लिए और उसके नतीजे में अब आप देखिए कि मजबूरन पहले 6 महीने में हैरत अंगेज कमी लाई गई है दरामदात के मिक़दार में, वॉल्यूम में 30% तारीख में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो कैसे लाया गया है? वो इस तरह से लाया गया है कि LCs की ओपनिंग का जो सिलसिला है वो स्टेट बैंक ने अपने हाथ में कर लिया है और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये प्रोसेस को मैनेज किया जा रहा है और बड़े आर्बिट्रेरीली मैनेज किया जा रहा है। इस वक्त हजारों कंटेनर कराची में मौजूद हैं। तो आपने मुनासिब पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट की, एडहॉकिज्म, LCs की आपने ओपनिंग बंद कर दी, 30% दरामदाद में कमी। तो आप मुझे बताइए कि हमारे जो बिजनेस के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, क्या वो अपना प्रोडक्शन जारी रख पाएंगे? 30% कमी। आपको हैरत होगी कि मेजर रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनमें 40 से 50% कमी कर दी गई है। इसलिए जो आपने फंक्शन का जिक्र किया और तस्वीरें दिखाई
وہ وہی کہانی ہے کہ ایکسیسو کنٹرول تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز آپ نے درآمدات پر کیے ہیں تو بے انتہا آربیٹری اور نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. اور میں نے پچھلے ہفتے بزنس ریکارڈر میں ایک اور آرٹیکل لکھا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ حالانکہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ شرح نمو 2% ہوگا، ہمارا اندازہ یہ کہ یہ منفی ہوگا، خدا نخواستہ، اور منفی تقریباً 1% سے بھی زیادہ ہو سکتا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ریوالو کر رہی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں، سسپینڈ ہوا، پھر وعدے کیے گئے، شرائط مانی گئیں، سب کچھ ہوا، پھر یہ بھی کہا گیا 9واں 10واں ریویو جو نا اب اکٹھا کر کے ہو جائے گا، $1.1 بلین مل جائیں گے، نہیں ملیں گے. جنیوا میں ملاقات کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ جی وہاں سے واشنگٹن سے ہمیں فون آیا کہ ہم آپ لوگوں کو ملیں گے. وہ آئی ایم ایف والے بڑا کم ہی کنٹرڈکشن ان کی آتی ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں ایسا کہا. تو میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت سے والوں سے کہا جاتا ہے گو گیٹر ہیں، وہ کر لیتے ہیں، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جتنے دعوے سے آئے تھے کہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ کریں گے، اکانومی صحیح سمت پہ جائے گی، انہوں نے مفتاح اسماعیل کو یہ بھی کہا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیٹ بیک انہیں کہاں ہوا، کس وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ انہیں کامیابی نہیں ملی؟ بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اہمیت اس مرتبہ حد سے زیادہ ہے. پاکستان ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں فائنینشیل کرنچ میں پہنچ چکا ہے، اور اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے. ٹھیک، اگر ہمیں آگے چل کر قرضوں کی واپسی کی رفتار میں تبدیلی لانی ہے تو آئی ایم ایف کی چھتری کے بغیر بہت مشکل ہو جائے. اس لیے اس مرتبہ یقیناً 23واں مرتبہ سب سے زیادہ تاریخ میں ہماری اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کی اہمیت ہے. اور بات دراصل یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے with all due respects ٹاپ اینڈ گو پالیسی اڈاپٹ کی آئی ایم ایف کے پروگرام کے سلسلے میں، اور نتیجہ یہ کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو. وہ پاکستان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. لیٹر آف انٹینٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے 9th ریویو والا، اس میں ساری چیزیں ہم نے کمٹ کر دی ہیں. مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، نرخوں میں اضافہ، آپ کا سیلز ٹیکس اگر ضرورت پڑی تو واپس لائیں، اور پیٹرولیم لیوی $50، ساری کمٹمنٹس لکھی ہوئی ہم نے کی ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے، اور ان کی امپلیمنٹیشن تقریباً 0 اس وقت ہے. صحیح. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مجبوری ہے، کبھی اوپنلی کہتے ہیں کبھی پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ جی بڑی پولیٹیکل کاسٹ اس کی ہے، بہت بھاری ہے، آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کا مطلب ہے مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور پھر گروتھ کو تو آپ بھول ہی جائیں، بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی، اور جناب ایک عجیب صورتحال ملک میں بن جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت کے خدشات ہیں یہ کوئی ان کی فاؤنڈیشن کو بیسس ہے، یا آپ کے خیال میں صرف یہ سیاسی ساکھ بچانے کے چکر میں اقتصادی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو اس پہ توجہ نہیں دے رہے؟ دیکھیے، پاکستان کے معاشی حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ کل جو توازن ادائیگی کی اسٹیٹسٹکس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریلیز کیے، میں آپ کو ایک بات ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو توازن ادائیگی کی تو آپ کو پتہ ہے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تجارتی خسارہ اور دوسرا ہمارا جو بین الاقوامی سے پیسے آتے ہیں لونز وغیرہ، اس کا سرپلس جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ سرپلس. صحیح. 30 سال کے بعد، یہ میں دوہرا رہا ہوں، 30 سال کے بعد پہلی دفعہ فائنینشیل اکاؤنٹ بھی منفی ہو گیا ہے. اوہو، ٹیریبل. اس کے معنی یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ منفی، قرضوں کی واپسی، نئے پیسوں کے لون کی آنا میں امبیلنس ہو گیا ہے، اور نیٹ ری پیمنٹ ہم کر رہے ہیں. یہ 30 سال اتنی بری حالت ہمارے توازن ادائیگی میں نہیں تھی، اور یہ اس وقت بھی ہوا ہے جبکہ آئی ایم ایف کا پروگرام موجود ہے. خدا نخواستہ اگر وہ چھتری نکل جائے تو
कुछ हफ्तों की बात। सही। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, कल गवर्नर स्टेट बैंक ने जो जमील साहब ने कहा है कि जी एक उम्मीद की किरण के जी सब अखबारों की आज लीड है कि जी अगले हफ्ते जो है ना डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, आपको लगता है इससे मार्केट में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई परसेप्शन की हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कहा जा रहा है कि वो $1 बिलियन एडिशनल वो यूएई ने दे दिया, शहबाज शरीफ साहब गए थे और वो उन्होंने वादा पूरा कर दिया, अगले हफ्ते में ये पैसा आ जाएगा। बात दरअसल ये है कि पूरे साल के में हमें पाकिस्तान को कर्जों की वापसी और तिजारती खसारा मिला लें तो तकरीबन 22 अरब डॉलर की जरूरत। माय गॉड। और आपको सुन के हैरत होगी कि पहले 6 महीने में सिर्फ 5 अरब डॉलर हमें कर्जे मिले। हमें इस वक्त बाकी 6 महीने इस साल के जनवरी से जून तक 17 अरब डॉलर की जरूरत है कम से कम। और वो इसलिए कि हमारा तिजारती खसारा हमने आर्टिफिशियली कम किया। 17 अरब डॉलर की आपको जरूरत है, यानी कि हर महीने तकरीबन आपको 3 अरब डॉलर बाहर से आना चाहिए। ठीक। अगर 1 अरब डॉलर आ गया तो हम तो जरूर शुक्रिया अदा करेंगे यूएई की, मगर वो कुछ 1-2 हफ्ते के लिए काफी। सही। इसलिए पाकिस्तान के हालात हद से ज्यादा संगीन लेवल तक पहुंच चुके हैं और सख्त से सख्त इक़दामात अगर नहीं लिए आपने, खास तौर पे मुझे कहना पड़ रहा है कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी को ठीक करना हद से ज्यादा जरूरी हो चुका है। आपको पता है कि पहले 6 महीने में हवाला में पैसे जाने की वजह से पाकिस्तान को 3-3.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो लिहाजा वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है, और इसी हुकूमत ने दस्तखत किया था लेटर ऑफ इंटेंट, ये नहीं कि पिछली हुकूमत ने किया और ये हुकूमत कह रही कि हम नहीं करेंगे। इसी हुकूमत ने यही चीजें कमिटमेंट की हैं जो आईएमएफ कह रहा है कि आपको करना है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पूछ लूँ, ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तब्दील करनी होगी, रिव्यू करना होगी, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस हवाले से क्या करना होगा? हुंडी हवालों को रोकने के लिए क्या करना होगा? वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर साहब पहली मरतबा 3 रेट चल रहे हैं, इंटरबैंक रेट चल रहा है, ओपन मार्केट का चल रहा है, ब्लैक मार्केट का चल रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? माशाल्लाह आपका तजर्बा है, इंटरनेशनल अदारों में काम किया है, बैन अक़वामी शोहरत के आप माशाल्लाह पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपके पास कोई और रास्ता नहीं है कि आप रुपए की कदर 12 से 15% कम से कम फौरन करें और आने वाले महीनों में कुछ और भी करें, और ये होगा कि साल के एंड तक तकरीबन आपको 40% से ज़्यादा अपने रुपए की कदर में कमी करनी पड़ेगी, ताकि जो ओपन मार्केट है वहाँ इतना फर्क ना हो कि लोग डाइवर्ट हो जाएं। आपके पास कोई रास्ता नहीं। जिस तरह इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपकी ये पॉलिसी आने के बाद आईएमएफ से जो आपने इक़दाम मान लिए हैं, अफरात ज़र की रफ्तार 25 से 35% तक चले जाएगी। मगर अगर आपने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चला गया, तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, 50% इस वक्त तो श्रीलंका में अफरात ज़र की रफ्तार 60%। तो आपके पास चॉइस क्या है? और बस हमारी गुजारिश ये है एज ए रिटायर्ड प्रोफेसर कि खुदा के लिए सियासी ताकतें अब खुदा के लिए अपना कश्मकश खत्म करें और आके बैठें और एक कंबाइंड नेशनल एक्शन प्लान बनाएं ऑन द इकोनॉमी, जिस तरह माशाल्लाह 2015-16 में हमने टेररिज्म के खिलाफ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और बड़े कामयाबी से हमारी आर्मी ने इम्प्लीमेंट।
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن، کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہر صورت میں آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا ہے، شرائط پوری کرنی ہے تاکہ پروگرام بحال ہو سکے. تو سر عمران خان صاحب بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر بحال نہیں ہوا، سخت مشکل فیصلے نہ کیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. تو سر پھر حکومت انتظار کس چیز کا کر رہی ہے؟ جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی، جتنا انتظار ہوگا اتنے خطرات مزید بڑھیں گے. یہ لوگ یہ کہہ کر آئے تھے کہ سیاست پر ہم نے ریاست کو ترجیح دی، تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریاست پر آپ سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خاص طور پہ چونکہ کچھ الیکشنز عنقریب آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری حکومت جو ہے گھبرا گئی ہے، اور مناسب اقدامات جس کا اثر اگر آپ نے ان کو ٹھیک طرح سے ڈیزائن کیا ان اقدامات کو، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے عام شخصیات، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاسز کو آپ کچھ حد تک پروٹیکٹ کریں، اور زیادہ بوجھ آپ کے امیر طبقے پہ ڈالیں. 75 سال سے انہوں نے ماشاءاللہ بڑی عیاشی کی ہے ہمارے امیر طبقے ٹیکسز وغیرہ کے لحاظ سے. اب ان سے یہ کہا جائے کہ اب وقت آ گیا ہے ہمارے ملک کو، اور ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ کنٹریبیوشن کو زیادہ کریں، اور ہمارا جو نچلا طبقہ ہے جو بہت غریب ہو چکا ہے افراط زر کی وجہ سے، ٹارگیٹڈ سبسڈیز combined with progressive taxation is the formula. اور دلیری سے یہ فارمولا امپلیمنٹ کرے، انشاءاللہ ہمارا پیارا ملک آگے. یہ اچھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی تجویز ہے آپ کی. ایک اور ایشو ہے ڈاکٹر صاحب جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرسیپشن جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے، وہ ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ہے 1400 پوائنٹ نیچے آئی ہے، وہ جو آنے کے بعد 39,000 کی سطح سے نیچے چلی گئی ہے، جو ایک بڑا لمحہ فکریہ کہا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ٹوٹل ویلیو آف شیئر جو تھے وہ $100 بلین کے تھے، وہ $24 بلین کے رہ گئے ہیں. تو یہ کتنا تشویشناک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں؟ یہ بہت ہی تشویشناک اس لحاظ سے ہے کہ کچھ سال پہلے ماشاءاللہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں بھی فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آیا کرتا تھا، $2-3 ارب. اور اب تو کچھ اور بھی ہم نے اسکیمز بنائی ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وغیرہ. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں تقریباً $1 ارب نکل گیا ہے مارکیٹ سے. اب اتنا بڑا نقصان اگر آپ کو ہوتا رہے گا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ فورن انویسٹر جو ہے پاکستان میں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز موجود ہیں، بہت سالوں سے انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے، ان کی پروفٹس کی ریپیٹریشن آپ نے روک دی ہے. ان حالات میں آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی نیا انویسٹر آئے گا پاکستان میں؟ صحیح. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پر مختصر بریک لیتے ہیں، بعد ناظرین واپس آئیں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے آئی ایم ایف کی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں. ایک عام آدمی کا ظاہر سوال یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف لے دے کر عام آدمی پر ہی بوجھ ڈالنے کا کیوں بار بار مطالبہ کرتا ہے؟ یہ حکومت پاکستان سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ اپنے خرچے کم کریں؟ یہ غیر ضروری جو امپورٹ ہے اس پر پابندی کا کیوں نہیں کہتا؟ ظاہر ہے پچھلے کچھ عرصے میں 1 سال کے لیے پابندی لگائی گئی تھی، پھر دوبارہ سے ہٹا دی گئی ہے. حکومت کے اپنے اخراجات دیکھیں، ایک طرف ملکی معیشت کا یہ حال ہے، خزانہ خالی ہے، ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، آج ایک اور معاون خصوصی کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ آئی ایم ایف گورنمنٹ پر پریشر کیوں نہیں ڈالتا کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، غیر ضروری جو امپورٹ ہے اس پر پابندی لگائیں؟ یہ آپ کا بہت ہی مناسب سوال. بات دراصل یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے جو آئی ایم ایف سے بات کی تھی سپٹمبر کے وقت، اس وقت ایک بہت ہی بڑا خسارے میں کمی لانے کا ہم نے دعویٰ یا اگریمنٹ کیا.
पिछले साल हमारा जो बजट का खसारा है वो तकरीबन 5,000 अरब से भी ज्यादा है, और हमने इस साल की कमिटमेंट ये की माशाल्लाह कि हम इसको तकरीबन 3,500 अरब पे ले आएंगे, यानी कि बढ़ने के बजाय खसारे को 1,500 अरब कम कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। माजरत के साथ डॉक्टर साहब, ये उस सूरत में होगा कि जो इस वक्त रेवेन्यू का टारगेट है 7.4 ट्रिलियन रुपीस का, वो अचीव करने के बाद ये फिर टारगेट हासिल होगा हमें? अगर हमने अचीव किया, मगर आप जिस तरह सोनिया कह रही हैं खर्चों पे कमी पे रुझान की बहुत सख्त जरूरत, और ये देखिए कि बजट में इस साल सब्सिडीज को 750 अरब करने का प्रोग्राम है, मगर हो क्या रहा है, पहले 6 महीने में तो सब्सिडी कम होने के बजाय 20% बढ़ गई है। बिल्कुल। दूसरे तरफ आपके जो डिफेंस के अखराजात हैं उनमें इतना सिर्फ इजाफा दिया गया है जितना अफरात-ए-ज़र की रफ्तार है। और तीसरी तरफ यकीनन आपने इस साल तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया, अलबत्ता कुछ अलाउंसेस वगैरह आप बांटते रहते हैं। कोशिश ये है कि इस साल जो बजट आपने बनाया और पेश किया असेंबली में, उसमें नुमाया तौर पर करंट खर्चों में आपने कमिटमेंट किया हुआ है, मगर हो नहीं रहा है, इसमें भी नाकामयाबी। सबसे अहम आइटम इस वक्त सब्सिडी कम करना है पावर सेक्टर में, वो आप नहीं कर पाए। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये सारी बातें IMF के साथ तय हुई हैं। तो IMF का रुझान सिर्फ खर्चों रेवेन्यूज पे नहीं है, मगर एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि खर्चों में कमी लाएगी। अब हम एक चीज में अलबत्ता खर्चा कम कर देते हैं माशाल्लाह, वो क्या है, डेवलपमेंट पे जो खर्चा है, जो हमारा जिसे कहते हैं आगे चलकर तेरे नमू बढ़ा सकता है, उसमें तो बेतहाशा कमी कर देते हैं। आपको पता है कि 5 साल पहले हमारा फेडरल PSDP 1000 अरब होता था, और पिछले साल 500 अरब, ये हाल हो चुका है। कमी कर रहे हैं आप, मगर खर्चों में कमी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आपने पावर सेक्टर की बात की है, देखें ना, ये जो IMF के साथ कमिटमेंट थी कि ये आप अपना सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा जो है ना, इसको आप 0 पे लेके जाएंगे, हुकूमत ने लिख के दिया था। अब वो 500 अरब का हो चुका है इस मौजूदा माली साल में, 500 अरब रुपए का। एक तो ये बताएं कि ये एक जो बहुत बड़ा हम देखते हैं कि जो एनर्जी सेक्टर में बिगेस्ट होल यही है हमारा पावर सेक्टर का, और इसका गैस वाला, इस पे कोई तवज्जो नहीं है, कोई इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं। लीकेजेस देखें, 25% आज भी कहते हैं इसमें आप चोरी है बिजली की और गैस की भी, फिर ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, वो सारा का सारा फिर जब इनके नुकसान बड़ी कंपनियों के होते हैं, स्टेट कॉरपोरेशन के, वो कहते हैं टैक्स लगा के बढ़ा दें। और आप देख लें बिजली का बिल देखें डॉक्टर साहब, 600 रुपये बिल होगा, टैक्सेस जो है ना 1500 रुपये के होंगे। जी, आपने भी बिल्कुल मुनासिब बात कही। मैंने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि इस मुल्क का ब्लैक होल हमारा पावर सेक्टर, और अब उसमें मिला लें गैस सेक्टर। एनर्जी सेक्टर इज द ब्लैक होल ऑफ पाकिस्तान। और हैरत होगी आपको कि पिछले साल इन पर जो बजट के जरिए से हमने खर्चे किए सब्सिडीज और गारंटी डेट की पेमेंट में 1500 अरब, जो कि पिछले साल के डिफेंस बजट के खर्चों से भी ज्यादा था। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ कि डिफेंस के खर्चों से भी ज्यादा अब आपका एक पावर सेक्टर बजट पे बोझ डाल रहा है। और इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स गवर्नेंस की हैं, रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की हैं, स्पेशली विद IPPs। तीसरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट बीइंग टेकन। अब आपको एक मैं नई बात भी सुना देता हूं। हमारे आईन में बिजली का सेक्टर जो है
وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں ہے. یہ وہ لسٹ ہے جس کی کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹس کی. تو جو مناسب ارینجمنٹ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ جو ڈسکوز پروونسز کے اندر ہیں وہ ان کی مینجمنٹ پروونسز کے ہاتھ میں ہوتی اور ملک بھر کا الیکٹریسٹی جنریشن جو ہے نہیں گیا ہے, اس پہ سوچا ہی نہیں گیا ہے, اس پر کام کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, یہ بجٹ خسارہ جس کو کہتے ہیں مدر آف آل اکنامک ایلز, اس پہ اب دیکھیں 8% کے قریب ہے. اب آفیشلی کہا جانا, آفیشیلی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. ابھی جو آپ بتا رہے تھے شروع میں, آپ نے بتایا تھا کہ جب تک ہم ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے, نئے اور جن کو ویلدی لوگ ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, بات نہیں بنے گی. ڈاکٹر صاحب, اس ملک میں 75 سالوں میں یہ کلچر بن ہی نہیں پایا کہ جس کا جو جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ دے, چاہے چھوٹا ہے, دکاندار ہے, بڑا ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں کہ ہر حکومت نے 2 کاموں میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ہر حکومت نے کوشش کی, ایک نیوکلیر پروگرام کو بچانے کے لیے, چلانے کے لیے, دوسرا ٹیکس بڑھانے کے لیے ہر حکومت نے کوشش کی. نواز شریف نے, زرداری صاحب نے, بی بی مرحومہ نے, انہوں نے بھی کوشش کی, لیکن الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں جی ہڑتال کریں گے, شٹر ڈاؤن کریں گے, اور چپ کر کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ پیدا ہو, خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے کہ نیو ریسورس موبلائزیشن پھر کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں اپنے ریسورسز اکٹھے کریں گے تب بات بنے گی. دیکھیے 75 سال ہو چکے, میں نے بھی 2-3 کتابیں لکھی ہیں اور واضح طور پر بتایا ہے کہ کس طرح ہمارا ٹیکس کا نظام کو ہمارے شرفا نے قبضہ کر لیا. ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں آپ کو. ہمارے بڑے زمیندار جو ہیں پاکستان کے, ان کے پاس 400-500 ایکڑ زمین ہے, ان کی سالانہ نیٹ آمدنی 980 ارب ہے, اور ہمیں ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کتنا ملتا ہے؟ اینچ کھانچ کے 3 ارب. اور اسی ٹیکس کے نظام میں 2 کھانے پینے کی اشیاء پر چینی اور گھی, ان پر اب عام لوگوں سے 110 ارب ٹیکس لے رہے ہیں. یہ آپ بتائیے کہ ناانصافی کے حد سے زیادہ بالکل یہ نظام ہو تو چکا ڈاکٹر صاحب ہے. یہی لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں 70% آپ دیکھ لیں جو اسی لیے تو نہیں ہو رہا ہے. مگر دیکھیے ایک وقت خدا نہ خواستہ ایسا آتا ہے جس طرح سری لنکا میں آیا کہ ڈیفالٹ کے بعد خدا نہ خواستہ انہوں نے تو پرائم منسٹر کے گھر تک کو جلا دیا. سمبل ایسا نہ ہو ہمارے ملک میں. عرب سپرنگ ٹھیک ہے, اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس نہج پر بھی جا سکتے ہیں. بہرحال مختصر ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فروری میں یہ حکومت منی بجٹ لے کر آئے گی جس میں ظاہر ہے مہنگائی مزید بڑھے گی, قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا, ٹیکسز مزید بڑھائے جائیں گے. تو سر اس سب کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کس طرح سے افیکٹ کرے گی عام آدمی کی زندگی؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ کس طرح کا منی بجٹ لانا. ہم نے اصولاً ایک بات کہی تھی کہ آنے والے بجٹ یا منی بجٹ میں پالیسی واضح طور پر یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پروگریسو ٹیکسیشن اور ایڈیشنل ریونیوز سے. جی ڈاکٹر صاحب, اب آپ کو میں ایک حیرت انگیز اعداد شمار بتانا چاہتا ہوں. سیلاب کے بعد اور اب صنعتوں کی پیداوار میں رکاوٹ کی وجہ سے حیرت انگیز اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں بے روزگاری میں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سال 20 لاکھ اور لوگ بیچارے بے روزگار ہو جائیں.
اس لیے روزگار کا مسئلہ بہت سخت اہمیت ہے اس کی. اور ایک اور اعداد شمار پیش کرتا ہوں کہ جو غربت کے لکیر کے نیچے لوگ جائیں گے خاص طور پہ افراد زر کی وجہ سے اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ 1,50,00,000 لوگ 1,50,00,000 لوگ ایسا پاکستان میں بہت کم ہوا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہمیں IMF سے کہنا ہے کہ بھائی ہم ٹیکسیشن بھاری طور پر لگا رہے ہیں امیر لوگوں پر مگر ساتھ ساتھ ہم اپنے غریب لوگوں کو ان حالات میں سیلاب کے بعد خاص طور پہ اور اس سے پہلے کووڈ کے بعد ہم ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز طریقے سے اور ویل پلان طریقے سے دیں گے تاکہ بیلنس معاشرے میں پائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اکانومسٹ بھی اور عام طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں معیشت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. اور اس حوالے سے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہی واحد حل ہے یہ عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے؟ اور بائی دی وے آج حامد میر نے انہیں لائٹر نوٹ میں کہوں گا انہوں نے لکھا ہے کہ PDM کی حکومت الیکشن سے ایسے بھاگ رہی ہے جیسے چوہا بلی سے بھاگتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ حیرت کی بات یہ پاکستانی سیاست کا یہ انوکھا واقعہ ہے کہ 9 ماہ میں جو شیر تھا وہ چوہا بن گیا ہے. جی بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ حکومت جس نے آغاز لیا تھا محنت کر کے پروگرام لائے تھے ماشاءاللہ اس کے بعد نے کچھ نہیں کیا. دیکھیے ان حالات میں مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر اگلے کچھ دنوں میں منی بجٹ وغیرہ نہیں لاتی ہے حکومت اور ایکسچینج ریٹ پالیسی کو مناسب نہیں کرتی ہے تو زیادہ وقت گزر چکا ہے. میرا خیال بھی یہی ہوگا کہ ہم جلد سے جلد الیکشنز کی طرف چلے جائیں تاکہ جو بھی منتخب حکومت آئے کم از کم ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ وہ 5 سال کے لیے ہیں اور انشاءاللہ ان کی کوشش آغاز میں یہ ہوگی کہ سخت اقدامات لے لیں تاکہ انہیں ان کے ٹینیور کے اینڈ میں اچھے ریزلٹس آ جائیں اور وہ ایک لحاظ سے سائیکل کمپلیٹ ہو جائے. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہفتوں میں واقعی اگر بجٹ اور کریکٹ پالیسیز نہیں آتی ہیں تو بیسٹ آپشن از الیکشن. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے اپنے آرٹیکل بھی لکھا آغاز میں جس کا میں نے حوالہ بھی دیا جس میں آپ نے لکھا کہ اگر حکومت نے IMF کی شرائط مان لی تو جو مہنگائی اس وقت 25% ہے وہ 35 پر چلی جائے گی لیکن اگر ہم شرائط نہیں مانتے ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ مہنگائی کی شرح 50% تک چلی جائے گی. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم IMF کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے دوست ممالک دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی ہماری مدد کریں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عام آدمی جو ہے متوسط پسا ہوا جو طبقہ ہے اس کو کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے سکیں جس کا بھی آپ نے بھی تذکرہ کیا؟ اور ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں کہ باقی جو ادارے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں 1.1 بلین کا پروجیکٹ لون منظور کیا ہوا تھا انہوں نے ورلڈ بینک والوں نے وہ خبریں ہیں کہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے. سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یو بیٹر فرسٹ گو انٹو دی IMF پروگرام اس کے بعد آپ دیکھیں گے. بالکل ایبسلیوٹلی. دیکھیے ہمارا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا آپ دونوں نے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور مناسب اقدامات نہیں لیتے تو IMF کی چھتری ختم ہو جائے گی. اس کے برعکس اگر حکومت فائنلی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے جنیوا کانفرنس میں پاکستان کو اچھا سپورٹ ملا. صحیح. اور وہ 3 سال میں وہ پیسہ ہم خرچ کریں گے جو باہر سے آئے گا
اور اس کے نتیجے میں ہم جو متاثرین ہیں بیچارے جو افیکٹ ہوئے. صحیح ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہر صورت اس وقت ہمیں سخت مشکل کرنے ہوں گے تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہو سکے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ اور معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.